الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى على آله وأصحابه أجمعين ما نطق اللسان بمدحه ونسح القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی ہمیں عمل قرآن کر دے پھرنے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے او پیغمبر جسے سردار الرسل کہتے ہیں الہی پھر اس کی امت کو قرآن کر دے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پیار محبت کے ساتھ شوق و ذوق کے ساتھ عبادت سمجھتی ہوئی درود پاک پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله نہایت میرے واجب صد احترام میرے بزرگ اور نوجوان عزیز ساتھیوں جمعۃ المبارک کی پرکیف پرنور گھڑیاں ہیں قبولیت کے لمحات ہیں مولا کریم کی رحمت ابر کرم نازل ہے ابر کی طرح نازل ہے کوئی لینے والا جسے عطا کرو ہے کوئی مانگنے والا جس کی مانگ کو پورا کیا جائے بادشاہوں کا بادشاہ اپنی طرف بلائے ہوئے ہے لیکن دوستو دنیا کی محبت دنیا کی رنگینیاں
ہمارے دل و دماغ کے اندر ایسے رچ بس گئی ہے کہ مولا کا حکم سمجھ ہی نہیں آتا، گویا کہ دل کالے ہو چکے ہیں، جو لینے کی استعداد ہے، جو اندر کا مادہ ہے جس کی طرف رغبت ہو، وہ مادہ دنیا کی محبت کے اندر ایسے لگ چکا ہے، لگ کے ایسا مضبوط ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے کہ مولا کریم کی حکم سنتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن تسلیم اس سے نہیں ہوتا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب کے حضور آ کے رب کی رحمتوں کو لوٹتا، رب کی نوازشات کو یہ لوٹتا۔ تو برکات اللہ سے دعا ہے، مولا کریم سے دعا گو ہو کے مولا ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت سے نواز دے اور صحیح معنوں میں اطاعت، تابعداری اور بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ تو دوستو، گزشتہ جمعہ کے اندر رجب المرجب کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی آپ کے ہاں، آپ کے سامنے، کہ یہ مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے، ہمارے بزرگ اسے زکاتی مہینے سے یاد کیا کرتے تھے، یعنی وہ اللہ کا امر، اللہ کا حکم جو ہمارے اوپر فرض زکات کی صورت میں ہوا، اس مہینے کے اندر اس حکم کو پورا کیا جاتا تھا۔ برکیف آج کل تو ہم نے ماہ رمضان کو زکات کا مہینہ تسلیم کر دیا ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اور جو ہی رجب المرجب شروع ہوا کرتا تھا، اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، ان کا کیا عمل ہوتا تھا اس مہینے کے اندر، جو ہی رجب شروع ہوتا تھا، چاند نظر آتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حضور دعا کیا کرتے تھے، مبارک اور برکتیں مانگا کرتے تھے رجب کے مہینے کی، اور اسی طرح شعبان کے اندر اعمال کو زیادہ کر دیا جاتا تھا، اور اس مہینے کے اندر جو دعا کی جاتی تھی اور یہ استطاعت مانگی جاتی تھی کہ اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھیو، اور اس کے لیے بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور پھر میں نے کہا گزشتہ جمعہ کے اندر، یہ رجب کا مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اندر ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، اللہ نے اپنے پاس بلوایا، اور اسی مہینے کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی ہوتی ہے۔ اور یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وہی ہیں جو ان کا وصال بھی اسی ماہ کے اندر ہوتا ہے۔ تو بات چلی تھی معراج کے حوالے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے حوالے سے۔ یہ وہ سال تھا جس سال کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دو پہاڑ ڈھائے گئے، دو غم کے پہاڑ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آئے، ایک وہ پہاڑ، ایک وہ غم، ایک وہ حادثہ کہ جو چاچا ابو طالب جو تعاون کرنے والا تھا، داد رسی کرنے والا تھا، سرپرستی کرنے والا تھا، ایک وہ چاچا جس کی وجہ سے کفار ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، راستے کے اندر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، شبز و ستم نہیں کر سکتے تھے، ایک وہ چاچا جو ڈھال بنا تھا آپ کے لیے، اس چاچا کا انتقال اسی مہینے کے اندر ہوا۔ ایک وہ دوسری وہ رفیقہ حیات جس نے آپ کے ساتھ بڑا تعاون کیا، بڑی خدمت کی، داد رسی کی آپ کی، سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی اسی مہینے کے اندر ہوا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان رہا کرتے تھے، افسردہ رہا کرتے تھے، غمگین رہا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے، جب بھی کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کروائی ہے تو معراج کروانے سے پہلے کافی آزمائشوں کے اندر اسے ڈالا گیا ہے، کافی ابتلاؤں کے اندر اسے ڈالا گیا ہے، کافی مصیبتوں کے اندر اسے ڈالا گیا ہے، پھر جا کے اس کے بعد معراج ہوتی ہے۔ اور معراج کے انداز بھی دوستوں نرالا ہے۔
तमाम अंबिया की मेराज एक तरफ और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज एक तरफ। किसी को मेहराज आग के अंदर डाल के मेहराज हुई, किसी को दरिया के अंदर डाल के उसकी मेहराज हुई, किसी को दो टुकड़े करवा के उसकी मेहराज हुई। गोया के मेहराज मुख्तलिफ किस्म की थी, लेकिन कुर्बान जाए आमना के दुर्र यतीम सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहराज बड़ी देखने के अंदर बड़ी अजीब और गरीब मेहराज थी। और बाद लोग यहाँ मेराज के मुताल्लिक ये कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये जो मेराज हुई ये ख्वाब के अंदर हुई, ये गलत मनगढ़ंत है। जनाब आमना के दुर्र यतीम अब्दुल्ला के दुर्र यतीम आमना के लख्त जिगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मेराज हुई वो ख्वाब के अंदर नहीं हुई, वो बेदारी के अंदर हुई है। किसके अंदर हुई है? बेदारी के अंदर हुई है। सोने के अंदर नहीं हुई कि सो के ख्वाब हो गई। ये तो एक गिरोह ऐसा है, एक कबीला ऐसा है जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, जिसे हम कादियानी कहते हैं, जो हमारे नबी के नबूवत के खिलाफ हैं, खत्म नबूवत के मुनकर हैं, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानते, वो अहमद कादियानी को आखिरी नबी मानते हैं, खलीफा मानते हैं। अभी तक खिलाफत जारी है। उनका ये जो घोषणा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मेराज हुई है ये ख्वाब के अंदर हुई है। दोस्तों, ख्वाब के अंदर मेराज नहीं हुई है, शब बेदारी के अंदर मेराज हुई है। हदीस को उठा के देखें, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आके उठाया, आमना के दुर्र यतीम को उठाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोए हुए थे, कोई तैयारी नहीं की हुई थी। और यहाँ एक मजे की बात बताता चलूं कि जब अल्लाह अपने नबी को न बताए तो नबी को पता नहीं होता। जब तक अल्लाह न बताए तो नबी को कुछ पता भी नहीं होता। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता होता, उनके इल्म के अंदर की बात होती कि मेरा तो प्रोटोकॉल हो रहा है, मुझे तो मेहमान नवाजी के लिए बुलाया जा रहा है, अल्लाह अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, मुझे बुलवाएंगे। अगर अल्लाह के नबी गैब की खबरें जानते होते, गैब को जानते होते, कल की बातों को जानते होते, तो अल्लाह के नबी कभी सोते ना सोते, कभी भी एहतमाम करते, इंतजाम करते। देखिए, हम शादियां करते हैं ना, शादी करते हैं, उससे पहले कितना इंतजाम करते हैं उसके लिए, उस खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। आला किस्म के जोड़े लेते हैं, कपड़े लेते हैं, उन्हें सिलवाते हैं, शूज लेते हैं, हर किस्म की खुशियों के लिए हर एक चीज रास्ता करते हैं, हम लेते हैं। वो अगर आमना के दुर्र यतीम को पता होता कि मुझे मेराज होनी है, अल्लाह के यहाँ मिलने जाना है, मुलाकात के लिए जाना है, तो वो तो तैयार होकर बैठ जाते। देखिए, एक शख्स का वीजा लग जाता है किसी दूसरे शहर के लिए, दूसरे मुल्क के लिए, मुझे बताएं उसे कभी नींद आएगी? एक शख्स को पता है रात को 3 बजे मेरी फ्लाइट है, कल मैंने जाना है, सफर के ऊपर जाना है, रवानगी है मेरी। आप मुझे बताएं, क्या वो सुकून के साथ सोएगा रात को? नहीं, उसे पता है मैंने जाना है, नींद ही नहीं आएगी। बल्कि अगर सो भी जाएगा तो जाने से 2-3 घंटे पहले उठ के बैठ जाएगा, बार बार घड़ियाल की तरफ देखता रहेगा, घड़ी की तरफ बार बार देखता रहेगा, मैंने जाना है, कहीं देर ना हो जाए, मैंने सफर पे जाना है, ये ना हो फ्लाइट लेट हो जाए, गाड़ी निकल जाए, तो बार बार टाइम को देखता है। तो दोस्तों, जो आमना के दुर्र यतीम को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर पता होता कि मुझे मेराज होनी है, तो क्या वो सोते? तो कहने का मकसद ये अकीदा बनाए अपना, अल्लाह ना बताए तो नबी को नहीं पता होता। अल्लाह बताते हैं, अल्लाह बतलाते हैं, दिखलाते हैं। अल्लाह अगर ये ना बताते तो इतनी बड़ी अम्मी आयशा के ऊपर तोहमत लगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान होने की क्या जरूरत थी? गालिबन 40 दिन के अंदर 40 दिन तक वो परेशान रहे, अफसरदा रहे। परेशानी का आलम ये है, कभी एक से पूछते हैं, कभी दूसरे से पूछते हैं, कौन इतना बड़ा गैरतमंद है जो गैरती शख्स है, जो अपने घरवाली की शहादतें लोगों से लेता फिरे। तू कैसा महसूस करता है इसे? मेरी इसके बारे में, मेरी रफीका के बारे में, मेरी हुमैरा के बारे में तेरा क्या ख्याल है? एक एक सहाबा को मस्जिद नबी के अंदर बिठाया। तो दोस्तों, नबी को पता होता तो ये महफिल होती
ایسا کرتے ہو؟ حضرت علی سے پوچھتے، انہوں نے فاروق سے پوچھتے، اور صحابہ سے، بلال حبشی سے پوچھتے، جو گھر کے انس سے، ان سے پوچھتے، نہ پوچھتے، نہ پتہ تو ہے انہیں۔ اسی طرح جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی کو دھپڑ رسید کیا تھا، جو اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر آ کے اس نے کہا تھا آپ کے یار نے تو میری پٹائی کی ہے، جھوٹ موٹ بولا تھا اس نے آ کے۔ اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا تو کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے بھائی، میرا ابوبکر صدیق تو ایسا نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے دیکھا ہے، تو نے یہ سارا کام تیرا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اگر نہ بتائے تو نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اللہ نہ بتائے نہیں پتہ ہوتا، اپنے آپ سے نہیں پتہ ہوتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا پتہ ہوتا تو وہ تیاری کر کے بیٹھ جاتے نا، وہ بندوبست کر کے بیٹھ جاتے نا۔ جیسے ہجرت کو بتایا نہیں کیا تھا، یہ بتایا تھا کہ ہجرت کرنی ہے، یہ نہیں کون سا ٹائم، کون سا دن، کون سا لمحہ، یہ نہیں کہا تھا، ہجرت کے لیے بتایا نہیں تھا۔ اور ہجرت کے لیے نکلے تھے، تیار تو علی المرتضیٰ صاحب تھے نا، خواہش تو ان کی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت میں کروں گا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آپ نہیں ہو، سلیکشن آپ کی نہیں ہے، الیکشن آپ کی نہیں ہے، الیکٹ آپ نہیں ہوئے، الیکٹ وہ ہوا ہے۔ جاگے خود گئے اللہ کے نبی ابوبکر صدیق کے دروازے پہ کھٹکھٹایا، اور بکر بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا بکر تم انتظار میں؟ میں اللہ کے نبی، میں نے جب آپ نے کہا تھا ہجرت کے لیے جانا ہے تو اس کا اللہ سے میں نے مانگا تھا، اللہ مجھے ایکسپٹ کریے، مجھے قبول کیے، میں آپ کے ساتھ رفیق ہوں، سفر کے اندر میں آپ کا ساتھی ہوں، تو میں اس حال میں راتوں کو سویا نہیں کرتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب اللہ اپنے نبی کو نہ بتائے تو نبی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، غم کے باڑ ہے۔ دیکھیں شیب ابی طالب کے اندر کتنا پریشان کیا گیا میرے نبی کو، محصور کر دیا گیا باڑ کے اندر، اور کٹب کر دیا گیا، کوئی قبیلہ بول چال نہیں، لکھت ہوئی تھی، معاہدہ ہوا، کوئی شخص کس کے ساتھ تعاون، لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، کوئی شخص ان کے لیے کھانا لے کے نہیں جائے گا، جو بھی ان کے ساتھ ملاقات کے لیے جائے گا اسے انہیں بھی اس کے ساتھ قید و بند کی صورتوں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ختم ہو گیا، پینا ختم ہو گیا، پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں شیب ابو طالب کے اندر۔ مصیبت ختم ہوئی، پریشانی ختم ہوئی، پھر اسی واقعے کے بعد باہر آئے، طائف والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اتنی پریشانیاں، اتنے ظلم کے پہاڑ ڈھائے ان کے اوپر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی وادی سے گزر رہے ہیں، 3 اوباش آئے، 3 نوجوان اوباش آئے، دونوں نے ہاتھوں سے پکڑا، دونوں نے ہاتھوں سے پکڑ لیا، اور ایک پیچھے بھاگتا ہوا آیا، اس نے ٹکر ماری، اپنا گوڑا مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کے اندر، پشت کے اندر مارا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اس کا گوڑا لگا، گھٹنا لگا اس کا، آقا علیہ السلام فوراً نیچے گرے، پتھر کے اوپر لگا، خون کے فوارے نکل آئے۔ یہ پریشانی کے عالم تھے، یہ مہینہ پریشانی کا تھا۔ تو اللہ نے دیکھا میرا حبیب کیا ہے، پریشان ہے، کیوں نہ اس کا دل بہلایا جائے، اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ تو اللہ نے کیا کیا، معراج کا معجزہ عطا کیا ہے۔ معجزہ ایسی چیز ہوتی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز نکل آئے جسے دماغ سوچنے میں مجبور ہو جائے، دماغ تسلیم ہی نہ کرے۔ جیسے 20 بندوں کو کھانا 1000 بندے کھا لیں، دودھ کا پیالہ، ایک دودھ کے پیالے کو 40-50 بندے پی لیں، معجزہ سے کہتے ہیں۔ پریشان کرنے والی حقیقت کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے جسے دماغ تسلیم نہ کرے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو کفار تو کہا کرتے تھے اتنی دیر کے اندر زمین، پہلے آسمان سے دوسرے زمین سے آسمان تک سفر اتنا لمبا ہے کہ یہاں تو کروڑوں سال لگ جاتے ہیں، اور پھر مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف سفر جو ہے وہ سالوں کا سفر تھا۔ گاڑی تو تھی نہیں، وہاں سواری تو تھی نہیں، وہ تو سفر سالوں کا سفر تھا۔ اتنی جلدی آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے کہ میں واپس آئے تو کنڈی مل رہی تھی۔ اعتراض کرنے والے تو ایسے ہیں نا، ہم تو عام ایمان والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تسلیم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معراج ہوئی، آقا علیہ السلام سوئے، جبریل امین آئے، پتہ نہیں تھا، پر شام ہو جاتے نا، پھر فرمایا اللہ جل شان نے قرآن شریف کے اندر اس کا سانچہ کھینچا ہے، اس کے خاکہ کھینچا ہے اس کا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، دیکھیں نقطہ کی بات، بعبدہ میں ایک نقطہ کی بات ہے، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسرا، جس نے سیر کروائی، لیلہ راتوں رات،
جس نے اپنے حبیب کو رات رات لے گیا. اب جو لوگ یہاں یہ کہتے ہیں یہ تو روحانی معراج کیا ہوئی ہے, روحانی ہوئی ہے, خواب کے اندر کیا ہوئی ہے, خواب کے اندر یہ معراج خواب کے اندر تھی, خواب کے اندر تھی. تو ان سے پوچھئے سبحان الذی اسرا بعبدہ, اللہ نے لفظ کیوں استعمال کیا, اپنے بندے کو اللہ لے گیا سفر کے اوپر, سیر کے اوپر لے گیا. بعبدہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, بندہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. لیلا من المسجد الحرام, راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا اپنے بندے کو. آپ مجھے بتائیں بندہ سویا ہوا ہے, جو بندہ سویا ہوا ہے اسے بندہ کہتے ہیں, اسے مردہ کہتے ہیں, جو مر جائے اسے کیا کہتے ہیں, مردہ کہتے ہیں. سوئے کو بندہ تو نہیں کہیں گے آپ. تو یہاں بھی یہ نقطہ ہے کہ بندہ ہے, بندہ جاگ رہا تھا. بندہ آپ کو کسی کو بلائے گا بندے, تو بندہ حاضر ہوگا تو بولے گا جی سر, یس سر میں حاضر ہوں. اور بندہ سویا ہوا کوئی کہے گا وہ بندے بولے گے تو مردوں میں شامل ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ بسم کا اموت واحیا, دعا کو غور کیا آپ نے, اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں. کیا ہو رہا ہوں, موت بھی, سونا بھی کیا ہے, نیند بھی کیا ہے, نیند کی چھوٹی بہن ہے. موت بھی نیند ہے, چھوٹی نیند ہے موت بھی. تو اللہ نے کہا ہم نے رات اپنے بندے کو لے گیا. وہ پاک ذات ہے, وہ کیا ہے, ہر عیوب سے پاک ہے, ذات میں بھی پاک ہے, صفات میں بھی پاک ہے. اس جیسی کوئی ذات بھی دنیا کے اندر نہیں, اور صفات بھی, اس کی صفت کسی کے اندر شامل نہیں, نہ کسی نبی کے اندر, نہ کسی ولی کے اندر, نہ کسی پیر کے اندر, نہ کسی کتب کے اندر, نہ عرب کے اندر, نہ دال کے اندر, نہ صحابی کے اندر, کسی کے اندر کوئی صفات اس جیسی ہے ہی نہیں. وہ پاک ہے ذات میں بھی اور صفات میں بھی, اس کی کوئی ذات کوئی صفات کسی کے اندر شامل نہیں ہے. یہ کوئی کہے اللہ بھی کرتے ہیں وہ نبی بھی کرتے ہیں, اللہ بھی کرتے ہیں وہ نبی کے, یہ گناہ شرک ہے. کیا ہے, ان الشرک لظلم عظیم, بڑا یہ شرک ہے, بڑا جرم ہے, جرم عظیم ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ جب تیرے پاؤں کا, تیرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگ, اللہ سے مانگ. عقیدہ توحید اس چیز کی بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی. اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو کیا کیا, پریشان تھے بہت زیادہ. اب ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے, جو غم ان کے اوپر آئے تھے ان غم کو ختم کرنے کے لیے, جو پریشانیاں ان کے اوپر چھا چکی تھی, پریشان ہو گئے تھے بہت زیادہ, اللہ نے ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کہا جبرائیل میرے حبیب کو میرے پاس لے کے اور سفر کراؤ, اسے سیر کرواؤ, تاکہ میں اس کے دل کو بہلاؤں, اسے رنگینیاں دکھاؤں, اس کے ساتھ بات کروں. اور جب بندہ غمگین ہونا, پریشان ہونا, اور اس کو محبوب مل جائے, اسے کون مل جائے, محبوب مل جائے, تو اس کے غم کیا ہوتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں, اس کے غم دور ہو جاتے ہیں. جیسے بندہ دیکھیں گھر سے باہر جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک, کچھ دن گھر سے باہر رہتا ہے, جو ہی گھر کے اندر آتا ہے اپنے بالوں کو دیکھتا ہے, اپنے بچوں کو دیکھتا ہے, بچوں کے پاس بیٹھتا ہے, سارا دن مزدوری کرتا ہے, کام کاج کرتا ہے. جب اپنے محبوبوں کے پاس بیٹھتا ہے, محبت والوں کے پاس بیٹھتا ہے, جن سے انس کرتا ہے, محبت ہے جن کے ساتھ, نسبت ہے جن کے ساتھ, جنہیں بہت چاہتا ہے, جب ان کے ساتھ گھر کے اندر آتا ہے, کھیلتا ہے, انہیں اٹھاتا ہے, بچوں کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے. سچ بتائیے اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں نہیں ہوتی, سارے دن کے غم دور ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے بھی اپنے حبیب کو بلایا اپنے پاس, تخیلات کے اندر جا کے کہتا ہوں, اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور سینے کے ساتھ لگایا ہے. کیا کیا ہے, سینے کے ساتھ لگایا ہے, اپنے سامنے بٹھایا ہے. اور جب حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہو, اور جس کے لیے یہ کارخانہ قدرت جس کے لیے تخلیق کی گئی ہے, وہ مالک ہو سامنے, اور وہ محبوب ہو جس کے لیے بنائی گئی ہو, تو وہ منظر کیسا منظر ہوگا دوستو, وہ نسبت کیسی نسبت ہوگی, وہ محبت کیسی محبت ہوگی, وہاں غم کیسے دور نہیں ہوں گے. جہاں مقام دکھایا گیا, یہ تیرا مقام ہے میرے حبوب, میرے محبوب, یہ تیرا مقام ہے, یہ تیری جگہ ہے, یہ تیرا منصب ہے, یہ تیرا عہدہ ہے, یہ تیرا درجہ ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا. کتنا صبر تھا, بہت بڑا صبر تھا. اور میں نے پچھلے جمعے سے بھی کہا, اکیلے جبرائیل نہیں آئے تھے, اکیلے نہیں آئے تھے, فرمایا اعزاز کے ساتھ لے کے آؤ, میرے نبی کو, میرے پیغمبر کو اعزاز کے ساتھ لے کے آؤ, اور پروٹوکول ہونا چاہیے. دنیا کے وزیر بشیر 6-8 گاڑیاں دیکھ کے, 10 بندے دیکھ کے,
بڑے خوش ہوتے ہیں، گھوڑے سما جاتے ہیں، گھوڑے سے بڑے ڈنگے ڈنگے ہو کے پھرتے ہیں بھائی، بڑے ناز و نخروں کے اندر ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے جبرائیل میرے محبوب کو ایسے نہ لانا، پروٹوکول لے کے آنا۔ پروٹوکول بھی ایسا تھا، زمین سے آسمان تو فرشتوں کی لائنیں تھی، پھول ہی پھول تھے، خوشبوئیں معطر تھی۔ اور جب میرے حبیب رات کے اندھیرے کے اندر دوستوں نکلے ہوں گے تو درختوں نے بھی سجدہ کیا ہوگا، درخت بھی جھک کے ہوں گے۔ ابھی آئے نہیں تھے، وہ زمانہ یاد کیجئے، آئے نہیں تھے، آنے کی امید تھی، آنے کی امید تھی۔ عبد المطلب کے گھر والی امی حضرت عبداللہ کی جو دادی تھی، دادی اماں تھی، انہوں نے جب دیکھا، امی آمنہ کو دیکھا، سیدنا آمنہ کو دیکھا کہ آمنہ گزرتی ہے، خوشبوئیں ہو جاتی ہیں، جہاں تھوکتی ہے وہاں سے خوشبوؤں کے انبار نکل آتے ہیں، اور جہاں جس کنویں کے اندر جاتی ہے ڈول پھینکتی نہیں، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ لوگوں نے شکوہ کیا، کیسی بیوہ ہے؟ عبد المطلب کی گھر لیڈر تھے نا، بڑے تھے نا، وڈیرے تھے، گورنر تھے اپنے شہر کے، نامور لوگ تھے وہ عبد المطلب، ایک اعزازی حیثیت تھی گاؤں کے اندر، وڈیرے تھے وہ، چودھری تھے وہ۔ تو شکوہ کیا، عبد المطلب نے شکوہ کیا، اپنی گھر والی سے کہا، آمنہ سے کہا جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ خوشبوئیں نہیں لگایا کرتی، وہ عطریں نہیں استعمال کیا کرتی، وہ پرفیوم استعمال نہیں کیا کرتی۔ تو جب کہا میں تو کہہ نہیں سکتی، اور میں انہوں کا میں کہہ نہیں سکتا، آپ کہہ دیجیے، آپ عورتیں آپ کہہ سکتی ہیں مزاج کو سمجھ کے۔ تو امی آمنہ کے پاس جب گئی، ان کے ساتھ صاحبہ گئی، کہا آمنہ آپ کو پتہ ہے عرب کا کیا دستور ہے؟ جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے، عدت کے اندر ہو جاتی ہے، وہ گھر سے باہر تو نہیں، ضرورت کے لیے نکلتی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتی، وہ بناؤ سنگار نہیں کرتی۔ کہا اماں میں کیا بناؤ سنگار کرتی ہوں، کیا دیکھا میرے اندر؟ فرمایا بیٹی نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن جہاں سے تو گزرتی ہے وہاں سے خوشبوؤں کے انبار آ جاتے ہیں۔ فرمایا امی میں کئی دنوں سے خود محسوس کر رہی ہوں، میں کئی دنوں سے خود محسوس کر رہی ہوں، پہلے ایسا نہیں، جب سے میرے شکم کے اندر، میرے حمل کے اندر یہ بچہ آیا، یہ شہنشاہ آیا، یہ شہزادہ آیا، یہ دنیا کا دولارہ آیا، دنیا کا دولہا آیا، مقصود کائنات آیا، وجوہ کائنات آیا، اس دن کے بعد امی کہتی ہیں میں عجیب و غریب چیز محسوس کرتی ہوں۔ فرمایا امی میں باہر گزرتی ہوں، جب میں باہر جاتی ہوں درخت کو دیکھتی ہوں، درختوں سے سلام آتے ہیں مجھے، میں جہاں سے گزرتی ہوں درخت جھک جاتے ہیں نیچے، اور اس پتھر کے اوپر میرا پاؤں آتا ہے، وہ چٹانیں کتنی سخت ہیں، مکہ کی مدینہ کی وہ چٹانیں کتنی سخت ہیں، سنگریزے کتنے سخت ہیں، وہ کہتی جب میرا پاؤں ان کے اوپر آتا ہے وہ موم بن جاتے ہیں، فوم بن جاتے ہیں۔ میں خود کئی دنوں سے محسوس کرتی ہوں ایسے، جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبوئیں نکلتی ہیں۔ تو یہ میرا کمال کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عطر استعمال امی نہیں کرتی، یہ تو اس شہزادے کی برکات ہے جو آنے والا ہے۔ اور ابھی آئے نہیں تھے دوستو، تو پہلے سے ایسا۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو پروٹوکول لے کے آئے دوستو، میں جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کے جا، 70,000 فرشتوں کو لے کے جا، پروٹوکول سے لے کے آنا ہے، بڑے ناز و نخرے کے ساتھ میرے حبیب کو لانا ہے، بڑا پریشان ہے، بڑا اداس ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے پاس بٹھانا چاہتا ہوں، اس کے غموں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کے غموں کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ اور جبرائیل آئے، میں نے بتایا جبرائیل آئے، بڑے پریشان تھے، دروازہ بھی بند ہے، آقا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے سفر کے اوپر جانا بھی ہے، تیاری بھی کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ جو چھت تھا وہ پھٹا ہے، وہ چھت پھٹا ہے، چھت اس پہ نیچے آئے ہیں، اور جب واپس لے گئے چھت پھر جڑ گیا، اپنی اصلی حالت کے اندر آ گیا، اٹھانے کا وقت آیا، پھر اٹھانے کا طریقہ نہیں پتا تھا، اٹھایا کیسے جائے، حبیب کبریا کو اٹھایا کیسے جائے، محبوب رب کو اٹھایا کیسے جائے۔ جب پاؤں کے اوپر بس کیا، پیار کیا، اٹھا تو دیا، فرمایا اللہ مہمان بنانا چاہتے ہیں، اللہ نے بلوایا آپ کے پاس۔ تو دوستو بہت لمبا یہ معراج، یہ جو معجزہ معراج ہے، یہ بہت لمبا واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ، اگر بیان کریں تو 1 گھنٹے لگ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ اٹھے مسجد حرام سے
بیت المقدس کی طرف گئے. میں نے بتایا پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی ہے. سرتاج الانبیاء کا تاج ان کے سر کے اوپر سجایا گیا. پھر سفر ہوا آسمانوں کا. ایک آسمان جو ہے دوسرے آسمان سے لاکھوں میل کروڑوں میل سے بھی زیادہ مسافت دور کی مسافت ہے. کروڑوں سالوں سے بھی دور کا ایک آسمان اتنا دور ہے. اللہ نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلوایا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, معراج کا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ معراج پہ اللہ کے رسول گئے ہیں, کچھ لے کے آئے ہیں. گفتگو ہوئی ہے, راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں, کچھ لے کے آئے ہیں. کوئی خاص چیز, کوئی خاص عہد و پیمان لے کے آئے ہیں. اللہ کے حضور ایک مقام ایسا ہے جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول یہاں سے آگے نہیں جا سکتا, نوریوں کا سردار. تو میں آگے ہوتا ہوں, میرے پر جل جاتے ہیں, آگے نہیں جا سکتا یہاں سے. آپ نے اکیلا جانا ہے اللہ کے پاس. اللہ نے کہ میرے حبیب کو اکیلا بھیجنا ہے میرے پاس, کوئی بھی ساتھ نہ ہو, راستے میں کوئی بھی چیز حائل نہ ہو. میں اپنے حبیب کو خود دیکھوں گا اور خود اس کی رہنمائی کروں گا, خود اس کا استقبال کروں گا. آقا علیہ السلام کا استقبال اللہ کے رسول اللہ نے خود کیا ہے. عرش معلیٰ پہ کرسی کے پاس گئے ہیں, اللہ کے ڈرائنگ روم کے اندر گئے بیٹھے ہیں. وہ فرمایا میرے حبیب کیسے ہیں, پوچھا ہوگا خیرات میں صحت کیسی ہے. میرے محبوب بڑے پریشان رہتے ہیں. بڑا صبر کیا آپ نے, بڑا صبر کیا آپ نے, بڑی چیزیں برداشت کی ہمارے لیے. تو میرے پاس تشریف لائے, کیا لے کے آئے ہیں, کیا چیز, کیا تحفے لے کے آئی ہیں. کارخانے دنیا کے کیا تحفے لے کے آئے ہیں, دنیا کی کیا سوغات لے کے میرے لیے آئے ہیں. کوئی شخص کسی شہر میں جائے, کسی پردیس کے اندر جائے نا, واپسی بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ خاص چیزیں لے کے آتا ہے.